الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ رب العزت نے جس انسان کو وجود بخشا ہے، جس انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت اس انسان کو موت بھی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بہت بڑی بڑی حقیقتیں ہیں، بہت بڑی بڑی حقیقت، لیکن سب حقیقتوں کے منکر آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، دہریے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت حقیقت ہے، لیکن آپ کو ایسا بہت بڑا طبقہ ملے گا جو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن کریم اللہ کی لا ریب لا شک کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس قرآن کو اللہ کی آخری کتاب نہیں مانتے، سچی کتاب نہیں مانتے۔ الغرض آپ جس عقیدے کو بھی دیکھتے جائیں گے اس کے منکر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن موت ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار آج تک کسی نے بھی نہیں کیا۔ وہ لوگ جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، موت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، اس کے منکر ہیں، وہ لوگ بھی موت کو مانتے ہیں۔ کوئی بندہ مسلمان ہے یا کافر، بڑا ہے یا چھوٹا، کالا ہے یا گورا، سمجھدار ہے یا بے وقوف، جو بھی ہے وہ موت کی حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، سمجھدار بندہ وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے بارے
اپنی حقیقت کو اور اپنے انجام کو اچھی طرح سمجھ لے کہ میں کون ہوں، کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ صرف سمجھ لینا کافی نہیں، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور پھر ایسے کام کرے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا انسان کو خطاب کیا ہے، ایک بات سمجھائی ہے کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، ابس فضول میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، لوگو تم نے یہ کب سے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا رکھی ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے مقصد عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو وجود ہی اس لیے دیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اتنی بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں عبادت کا مفہوم یا تو بتایا نہیں جاتا یا پھر ہم اس کو صحیح طور پر سمجھتے نہیں ہیں۔ عبادت کا مطلب محض نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت کا مطلب محض روزہ رکھنا نہیں ہے، عبادت کا مطلب محض جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے دیں، اتنا نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بات کو ماننا۔ اللہ رب العزت اگر حکم دیں کہ تم اپنے عقائد ٹھیک کرو، اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العزت اگر حکم دیں کہ مجھے میرے لیے سجدہ کرو، یہ سجدہ کرنا عبادت ہے۔ اللہ رب العزت جس کام کے کرنے کا حکم دیں وہ کرنا عبادت ہے، اور جس کام کو چھوڑنے کا حکم دیں وہ کام چھوڑنا عبادت ہے۔ گناہوں سے دور رہنے کا ہمیں حکم ہے، جب ہم یہ حکم کریں گے اللہ کا حکم مانا ہے، اسی اللہ کے حکم ماننے کا نام ہی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی یہ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ عبادت میں گزر سکتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کھانے کا، کھانا عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا، یہ خرچ کرنا عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں ان احکام پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کام میں اخلاص چاہیے، اخلاص ہوگا تو وہ کام، وہ عمل وزنی ہوگا، تمہارے لیے باعث نجات ہوگا۔ اگر اخلاص نہیں تو وہ کام کسی کام کا نہیں۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین عمل کس کا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عمل کس کا ہے۔ بہترین عمل کون سا ہوتا ہے؟ وہ عمل کہ جس کے اندر اخلاص ہو۔ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، اگرچہ اس پر کلام ہے لیکن ترغیب اور ترہیب میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ الناس کلہم ہالکون الا العالمون، ساری دنیا کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہونے والے ہیں، الا العالمون،
مگر اہل علم یہ ہلاک ہونے والے نہیں ہیں۔ وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ، سارے اہل علم بھی ہلاک ہو جائیں گے مگر وہ اہل علم ہلاک نہیں ہوں گے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، بچیں گے وہی جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ریا نہیں، تکبر نہیں، دکھلاوا نہیں، شہرت نہیں، اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کا پہلے معنی سمجھ لیں، اخلاص کہتے کسے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو اس لیے کیا جائے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھتے وقت نیت یہ ہو کہ اس سے اللہ راضی ہو جائیں، یہ اخلاص ہے۔ اگر ہم 10 روپے صدقہ کریں اور نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائیں، یہ اخلاص ہے، یہ باعث نجات ہے، انسان کو بچا لے گا۔ اور اگر ہم اخلاص کے بغیر کام کریں، دکھلاوے کا کام کریں، شہرت کا کام کریں، پھر 10 روپے نہیں 10 لاکھ بھی دیں، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو ساری چیزوں کا مدار آتا ہے انسان کا عمل کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، زیادہ کم یہ نہیں دیکھا جاتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اعمال کے اندر کیف مطلوب ہے، کم مطلوب نہیں ہے۔ کم کا مطلب ہوتا ہے تعداد، 10 20 40 50 نہ، یہ نہیں ہے کہ جس کے 50 عمل ہوں گے وہ ٹھیک ہے، جس کے 40 ہوں گے نہ، بلکہ کیف، جس کے عمل کے اندر وزن ہوگا، جس کے عمل کے اندر اخلاص ہوگا، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ یہ زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، ایسی امانت ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ہر بندے سے 5 سوال کریں گے، 5 سوال، عن 5 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا، جو عمر میں نے تمہیں دی ہے وہ عمر تم نے کیسے گزاری ہے؟ ایسے گزاری ہے جیسے میرے پیغمبر نے تمہیں تعلیم دی تھی یا اس سے ہٹ کر گزاری ہے؟ اگر تو ویسے گزری ہے جیسے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہے تو کامیابی ہے، اگر ویسے ہم نے نہیں گزاری جیسے پیغمبر ہمیں تعلیم دیتے تھے تو پھر بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، ابھی ہے کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گی۔ ہمارے سامنے کئی جنازے آئے ہیں، روز آئے دن ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، محلے دار، علاقے دار، اے دن جنازے اٹھتے ہیں۔ یہ جنازہ جو ہمیں پیغام دے کر جاتا ہے، ہم نے کبھی اس پیغام پر غور نہیں کیا، جیسے کرنا چاہیے ہم نے غور نہیں کیا۔ جب جنازہ اٹھتا ہے وہ ایک پیغام دے کر جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب میت گھر کے اندر موجود ہوتی ہے اور اہل میت اس پر رو رہے ہوتے ہیں تو حضرت عزرائیل دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں نے اس پر ظلم کیا ہے؟ لوگ رونے میں مشغول ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کیا میں نے اس کی جان وقت سے پہلے لے لی ہے؟ لوگ رونے میں لگے رہتے ہیں۔ پھر جاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، صرف اس کی جان لینا میری ذمہ داری نہیں تھا، بلکہ اس گھر کے اندر تم جتنے لوگ بھی موجود ہو
تمام کی جان لینا، روح قبض کرنا، انہیں موت دینا، یہ اللہ رب العزت نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور میں اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک اس گھر کے اندر ایک بھی بندہ موجود ہوگا۔ وہ ہمیں پیغام دے کر جاتے ہیں۔ انسان اگر اچھی زندگی گزار لے، ایمان والی زندگی، نیک اعمال والی زندگی، سنت والی زندگی، شریعت اور طریقت والی زندگی اگر اچھی زندگی گزار لیتا ہے، تو اس کے بعد جب فوت ہوتا ہے اور یہ مرحلہ قریب آتا ہے، روایات میں آتا ہے حضرت اسرائیل بہت سارے ملائکہ کے جھرمٹ میں تشریف لاتے ہیں، اور جب اس مومن بندے کی روح کو قبض کرنے لگتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تو کتنی ہی اچھی روح ہے، ایسی روح ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے، ایسی روح ہے جس سے اللہ ناراض نہیں ہے، اے روح تو تجھے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو، تو یہاں سے نکلے گی، آگے جنت تیرا استقبال کرے گی۔ پھر اس روح کو قبض فرماتے ہیں، اور جو اللہ معاف فرمائے نیک نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنی بھی روحیں تھیں ان روحوں میں سب سے زیادہ شریر، بری، گندی روح تو تھی، تجھے عذاب کی ایک وعید سنائی جاتی ہے، ابھی تیری روح نکلے گی اور اس کے بعد تجھے جہنم تیرا استقبال کرے گی۔ بندہ کو جب فوت ہو جاتا ہے بندہ، اس کے بعد اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ یہاں دنیا میں انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی مرض ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کے گھر والے موجود ہیں اس کو تسلی دینے کے لیے، دوست احباب موجود ہیں تسلی دینے کے لیے، علاقے والے موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں تسلی دینے کے لیے۔ لیکن قبر کی تنہائی ایسا ہے، ایسا ماحول ہوتا ہے، وہاں کوئی چیز بھی ساتھ نہیں ہوتی، اپنی اولاد بھی ساتھ نہیں آتی، والدین بھی ساتھ نہیں آتے، کوئی بھی ساتھ نہیں آتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یتبع المیت ثلاث، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 واپس لوٹ آتی ہیں، ایک چیز ساتھ رہ جاتی ہے، وَيَبْقَى عَمَلُ، اس کا عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ عمل نیک تھا، قبر کے اندر اللہ رب العزت عذاب سے محفوظ فرما لیتے ہیں، اور اعمال برے تھے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اگر اعمال برے تو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ جب میت کو رکھا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے یأتیہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، اس میت کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، فیقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، وہ میت جواب دیتی ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال کرتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، مختلف الفاظ ملتے ہیں، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر وہ بندہ متبع سنت تھا، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے والا تھا، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا تھا، اللہ کے نبی سے عقیدت اور محبت رکھتا تھا، وہ فوراً کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اس بندے نے بالکل سچ کہا، فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا ایک بچھونا بچھا دیا جائے۔
جنت اس کے لیے دے دی جائے۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا ایک لباس اس کو پہنا دیا جائے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا دروازہ اس کی قبر کے اندر کھول دیا جائے۔ ہوگا کیا؟ پھر وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں، وہاں سے معطر ہوائیں آتی ہیں، وہ اس کی قبر کو اتنا منور کر دیتی ہیں، اس کی قبر کو اتنا روشن کر دیتی ہیں، اس کی قبر کو اتنا معتدل رکھ دیتی ہیں، جس کے اندر ٹھنڈک بھی زیادہ نہیں، جس کے اندر گرمی بھی زیادہ نہیں، بالکل ایسا جنت والا ماحول بن جاتا ہے۔ پھر ملائکہ کہتے ہیں نم کا نومۃ العروس، اب تو سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ وہ بندہ سو جاتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے پھر کوئی اس کے سامنے ایسی ایک چیز آتی ہے، اس کو وہ ہاتھ لگاتا ہے تو وہ ہار ہوتا ہے، وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے موتی سارے بکھر جاتے ہیں۔ وہ اس موتیوں کو اٹھا اٹھا کر اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے۔ یہ اس کی قبر اب ٹھنڈی ہے، اب اس کی قبر کے اندر راحت ہی راحت ہے، اب اس کی قبر کے اندر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہی کرم ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس سوالوں کے جواب صحیح نہ دیے، ملائکہ آ کر سوال کرتے ہیں من ربک، وہ کہتا ہے ہا کچھ پتہ نہیں مجھے، تو ملائکہ کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے خود بات کو سمجھا نہ کسی سے تو نے سمجھنے کی کوشش کی، تو اپنی زندگی بیکار ضائع کر کے آیا ہے۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، تیسرا سوال کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے وَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، پھر اس کے لیے جہنم کا ایک بچھونا لایا جاتا ہے، وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا ایک لباس پہنایا جاتا ہے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، فَيَأْتِيهِ مِن سُمُومِهَا، پھر وہاں سے جہنم کی گندی ہوائیں آتی ہیں، بدبودار ہوائیں آتی ہیں، جہنم کا دھواں آتا ہے اور اس کی قبر کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، جب قبر کے اندر یہ ساری کارروائی ہو رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ادھر کی پسلیاں، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں کے اندر بھینچ دی جاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا کہ اس طرح اس کی پسلیوں کو آپس کے اندر گھسیڑ دیا جاتا ہے جیسے انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہیں۔ بہت مشکل مرحلہ ہے قبر کا، اور استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، کاز میں، مشن میں، اللہ ان کی ہر بات میں اللہ مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ بڑی عجیب باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے اساتذہ، تو فرمانے لگے کہ کبھی احساس کیا ہے آپ نے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کا، اور اللہ رب العزت یوں سب کو گزاریں گے کہ سامنے آ جاؤ، ہاں جی بتاؤ کیسے زندگی گزار کر آئے ہو۔ ایک ایک بندہ آئے گا، ایک ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہاں ہماری کوئی بات ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، بے عزتی ہو جائے، ہم پہ کوئی بات آ جائے، ہم پر ہنسنے والے 200-250 بندے، ان کے سامنے ہماری بات آئی ہے، ان کے سامنے ہماری شرمندگی ہو رہی ہے، ندامت محسوس ہو رہی ہے، اور بروز محشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں تمام کے سامنے اس بندے کو لایا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا کیسی زندگی گزار کر آئے۔ یہ زندگی یوں کھیل تماشا نہیں ہے، ہلہ گلے کا نام نہیں ہے، بس جیسی آئی گزار دی۔ بعض لوگوں سے پوچھا جائے تو کیا ہو رہا ہے،
جی بس وقت پاس کر رہے ہیں. وقت پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، وقت کو قیمتی بنانا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باوجود اس کے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں دیتے، وحی کے ساتھ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے جنتی ہونے کی بشارت ہے، لیکن آخرت کی فکر، آخرت کا خوف، قبر کی ساری صورتحال کو سامنے رکھنا. صحابہ اتنا روتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، جہنم ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، جہنم کے اندر فلاں عذاب ہوگا، فلاں عذاب ہوگا، روتے تھے. لیکن جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا بہت زیادہ روتے تھے. یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی کام نہ کرے تو عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، سیدھا جنتی آدمی ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. اللہ کے نبی لسان نبوت سے فرما رہے ہیں جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی بیٹھے ایک تنکا اٹھا لیتے. یہ کون شخص ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد جس شخص کا درجہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی بڑی فضیلت کا مالک، اتنی بڑی فضیلتوں کا مالک، پیغمبر کے ساتھ رہنے والا، اٹھنے والا، بیٹھنے والا، اپنی جان نچھاور کرنے والا، مال نچھاور کرنے والا، جس کے جنتی ہونے کی کئی بار بشارتیں ہیں. تنکا اٹھا کر کہتے اے کاش میں یہ تنکا ہوتا. قبر کا معاملہ بہت سخت ہے، حشر کا معاملہ بہت سخت ہے. وہ لوگ جن کے پاس نیک اعمال بھی ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر کی بشارتیں بھی موجود ہیں، وہ قبر اور حشر کے بارے میں اتنے زیادہ متفکر اور فکر مند ہیں، اور ہم سر تاپا اللہ کے رسول کے، اور ہم سر تاپا ہم گناہوں کی غلاظت کے اندر لتڑے ہوئے، ہمیں فکر ہی نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے 3 پہر گزر جاتے، آخری پہر میں کھڑے ہوتے اور گھر والوں کو جگاتے اور کہتے کہ اٹھ جاؤ، اب وقت آ گیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا. زندگی غفلت میں گزرتی جائے گی، اتنی گزر گئی ہے، کتنی باقی رہ گئی ہے یہ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. یہ غفلت میں گزرنے والی زندگی، اس کا رخ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. موت کو یاد کرو، یہ فکر آخرت پیدا کرنے والی چیز ہے، انسان کو صحیح رخ پر چلانے والی چیز ہے. موت کی یاد دل میں ہوگی، اللہ کی نافرمانی سے انسان دور رہے گا. موت کی یاد، موت کی فکر دامن گیر ہوگی، انسان برائیوں سے دور رہے گا. برائیاں ہو بھی جائیں گی فوراً توبہ کرے گا، اور یہی مقصود ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کی جہاں تعریف فرمائی ہے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ گناہ کرتے نہیں ہیں نا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ چھوٹے گناہ کرتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، بڑے گناہ کرتے ہیں، ان سے ہو جاتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ اس پر توبہ کرتے ہیں. اللہ اس توبہ کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ زندگی گزر رہی ہے، ہر آنے والا سیکنڈ، یہ گھڑی چل رہی ہے. آپ اس گھڑی کی سوئی دیکھیں، یہ جو آگے جا رہی ہے ہماری زندگی کو کاٹتی چلی جا رہی ہے. ایک ایک لمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ایک ایک لمحہ، اور کچھ پتہ نہیں کب آ جائے.
اور موت ایسی چیز ہے جب انسان اچھی گزار کر جائے. حدیث پاک میں آتا ہے الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو محب کو محبوب تک پہنچا دیتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جانے کا راستہ یہی ہے موت والا. موت کی فکر اگر ہمیں رہے گی ہماری زندگی ٹھیک چلتی رہے گی. موت کی فکر جس دن ختم ہو گئی اسی دن ہم غفلت کا شکار ہو جائیں گے. ہمیں کبھی کوئی چیز جھنجھوڑتی ہی نہیں ہے اندر. ہمیں پتہ نہیں اپنی کن استعداد کن صلاحیتوں پہ ہم گھمنڈ کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں. آپ جائیں دور نہ جائیں، یہ 2 قدم پر ہمارا قبرستان ہے. اس قبرستان میں جا کر دیکھیں ہم سے زیادہ حسن والے پڑے ہوئے ہیں، خاک ہو رہے ہیں. ہم سے زیادہ مال دولت والے پڑے ہوئے ہیں، خاک ہو گئے ہیں. ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ ذہین اور فطین لوگ پڑے ہوئے ہیں. وہ لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں جو ہماری طرح کہتے تھے کہ ہم چنی دیگراں نیست، ہم جیسا اور کون ہو سکتا ہے. پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جو آج تک کسی جنازے میں شریک نہ ہوا ہو. آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جس نے قبر بنتی نہ دیکھی ہو، قبر میں میت کو اترتا ہوا نہ دیکھا ہو. ہم میں سے کون بیٹھا ہے؟ ایک دن موت نے آ جانا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہم ثالثہ پڑھ رہے ہیں، دورہ کریں گے، تخصص کریں گے، مدرس بنیں گے، فلاں کتابیں لکھیں گے، اتنے بڑے خطیب بنیں گے، اتنے بڑے واعظ بنیں گے، فلاں ملک کا سفر کریں گے، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، تب جا کر مریں گے. یہ نہیں ہے. کسی بھی وقت آ جائے، چلتے پھرتے. حضرت ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو یوں ہاتھوں پہ اٹھایا. 18 ماہ میں فوت ہو گئے. بعض مورخین نے کچھ کم زیادہ تعداد لکھی ہے. یوں اٹھایا ہوا ہے بچے کو اور فرما رہے ہیں انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم. پیغمبر رو رہے ہیں، چھوٹی سی 18 ماہ کا بچہ اٹھایا ہوا ہے، رو رہے ہیں. ہماری تمہاری کیا گارنٹی ہے؟ مقصود تخلیق کائنات، جن کے لیے اس کائنات کو وجود دیا گیا ہے، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، یہ بزم سجائی گئی ہے، جن کے لیے جنت کو جولانی بخشی گئی ہے، جن کے لیے پھولوں کو مہک دی گئی ہے، جن کے لیے رنگوں کو حسن دیا گیا ہے، جن کے لیے بلبلیں چہچہاتی ہیں، موسم اٹکیلیاں کرتے ہیں، جن کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے. لولا محمد لما خلقتک، یہاں تک کہ ابو الانسان ابو البشر حضرت آدم کو خطاب ہوتا ہے اے میرے آدم میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا اگر میں نے اپنے پیغمبر کو وجود نہ دینا ہوتا. جو انبیاء کی نبوت کا، انبیاء کے وجود کا، انبیاء کی نبوت کی جو ذات وجہ ہے، اس وجہ پر بھی موت آ گئی ہے. اور اتنا بڑا حادثے کا دن صحابہ کہتے ہیں نہ پہلے آیا نہ بعد میں ہو سکتا ہے، پیغمبر فوت ہو گئے. یہ بابا لین ہے، اسی لین میں چلنا ہے. جو بھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے قبر کے پیٹ کے اندر اس نے جانا ہے. قبر سے حفاظت کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ بس میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. قبر میں ہم نے جانا ہے، قبر سے حفاظت کن چیزوں سے ہے؟ نمبر 1، انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو. عقیدہ ٹھیک ہے، چانس ہیں، بچیں گے. اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے امید ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے.
پہلی چیز عقیدہ ٹھیک ہو. نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہو. محض ہم علماء ہیں نا، علماء کے علم کے اندر علم کی وجہ سے تعلی پیدا ہوتی ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، خود نمائی پیدا ہوتی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میرے پاس علم ہے. اور وہ آیات جو در حقیقت اصل علماء کے لیے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. یہی ہیں وہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی. ہم سمجھتے ہیں شاید اس کا مصداق ہم لوگ ہیں، غلط فہمی ہماری. ہمیں ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، اور عقیدے کو خراب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سے دور رہنا ہوگا. آج عقیدے کو برباد کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے فتنے مارے سے وجود میں آ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے فتنے. اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ امت کا تعلق اسلاف سے کاٹ دیا جائے. اسلاف کی وجہ سے علم ملا ہے، اسلاف کی وجہ سے عمل ملا ہے، اسلاف کی وجہ سے عقیدہ ملا ہے، اسلاف کی وجہ سے شریعت ملی ہے. جب اس امت کا تعلق اسلاف سے کٹ جائے گا، بس اس امت کو گمراہ کرنے میں دیر ہی نہیں لگے گی. اس لیے سب سے پہلی چیز عقیدہ ٹھیک رکھیں، اور ان چیزوں پر بھی نظر رکھیں کہ جو ہمارے عقائد کو خراب کرنے والے ہیں. ان لوگوں پر بھی نظر رکھیں، ان اداروں پر بھی، ان افراد پر بھی، ان شخصیات پر بھی، ان کتابوں پر بھی کہ جو ہمارے عقائد کو خراب کرتی ہیں. نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہوں. اعمال سنت کے مطابق ہیں، آگے موج ہی موج ہے. اور اگر اعمال سنت کے مطابق نہیں میرے بھائی، پھر پیغمبر کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے پیغمبر کو مبعوث فرمایا کیوں؟ اسی لیے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے، ان کی سنت پر عمل کیا جائے. صرف پیغمبر کا کلمہ پڑھ لینے سے بندہ کافر سے مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن دخول جنت کا اولین سبب بھی ہو ایسا نہیں ہے. اس کے لیے پیغمبر کی تعلیمات پر اپنی پوری زندگی کو گزارنا ہوگا. اس لیے پہلی چیز عقیدہ ٹھیک رکھیں. نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق. تیسری چیز کہ جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے لوگ، ان لوگوں کے حقوق ادا کریں. آپ کا والد ہے، آپ ان کی خدمت کریں، حسن سلوک سے پیش ہیں. والدہ ہے، خدمت کریں، حسن سلوک سے پیش ہیں. چھوٹے ہیں، اللہ کے پیغمبر اتنی جامع باتیں ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، اہل علم کی قدر کریں. یہ جب اوصاف ہمارے اندر آ جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے نیک اعمال ہیں جب انسان ساری زندگی وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، پھر آخر میں جب وقت آتا ہے من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جب وہ بندہ اس جہان کو چھوڑنے لگتا ہے تو اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں گناہوں والی زندگی سے دور رہنا ہوگا. اور گناہ بعض ایسے ہیں کہ ہم جنہیں اپنا منصب سمجھ کر کرتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم ضرور کرتے ہیں، اگر کبھی بھول بھی جائیں تو پھر اس پر پچھتاتے ہیں کہ کیوں رہ گیا ہمارا وہ گناہ. اور علماء میں بطور خاص عرض کر رہا ہوں، ہمارے علماء میں سب سے بڑا مسئلہ اپنے علماء حق کی غیبت کرنا ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ کے لیے اپنے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ہمارے، ان کو ضائع نہ کریں. لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمالوں کو ضائع نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی تھوڑے بہت کام کر لیں اور غیبت کرنے کی وجہ سے وہ سارے اعمال باطل ہو جائیں. اپنے اہل حق علماء کی غیبت نہ کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں،
سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے عقائد کو ٹھیک رکھیں۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔